السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد جاءکم، بے شک آئے ہیں تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک ایسے عظیم رسول جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے لیے بہت زیادہ حریص اور چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس امت پر نہیں، دنیا انسانیت پر بڑے بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے بڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تمام مخلوق میں، تمام نعمتوں میں صرف ایک نعمت کو بطور احسان کے کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ساری زمین بنائی، آسمان بنائے، اس زمین پر مخلوق کی ساری کے رہنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے، اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتایا، رہنے کے لیے جگہیں دیں، غذا اور خوراک اور دوا ساری چیزیں دیں۔ کبھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ ویسے تکلیف کے وقت میں جب کسی کو کوئی راحت کا ذریعہ کوئی بنتا ہے نا، وہ آدمی اس کو بڑا احسان سمجھتا ہے۔ آدمی سارے انسان بیمار ہوں، سب کو شفا مل جائے، یہ بڑا احسان ہوتا ہے، لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ نے فرمایا من اللہ علیکم، میں بھی تمہیں کہتا ہوں یہ میرا تم پر احسان ہے، اسے مان لو۔ تو رسول اللہ کی ذات گرامی تو سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر، بلکہ دنیا انسانیت پر ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو شاید دنیا ختم ہو چکی ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، کوئی نہ ہوتا۔ اور اب بھی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جب ختم ہو جائے گا، ساری دنیا کے کافر موجود رہیں، اللہ کہیں گے ختم کر دو ان کو، سب کو ڈال دو۔ تو یہ ان کی برکت سے موجود ہے، مسلمان بھی کھا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، غیر مسلم بھی کھا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، ان کی برکت سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نعم اور خزانوں میں سے ایک عظیم وہ نعمت دی اور فرمائی یہ میرا احسان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کتنے احسانات ہیں وہ تو ہم گن نہیں سکتے، اتنے احسانات۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کے بادشاہ جو ایتھوپیا کا تھا اس زمانے میں، اسحمہ، ان کے سامنے جب کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، تو انہوں نے شروع سے یہیں سے کہا کہ دیکھیں ہم تو ایسی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے،
ہمیں انسان کی انسانیت کا پتہ نہیں تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ہم وہ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو خود زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اس پر خوشی محسوس کرتے تھے۔ ہم کسی کو قتل کرتے تو ہمیں اس پر فخر ہوتا تھا۔ ہمارے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرے باپ نے 10 قتل کیے، دوسرا کہتے میرے نے 20 کیے ہیں، یہ فخر ہوتا تھا ہمارا۔ مال چھیننا، کسی کا غصب کرنا، کسی کی عزت آبرو کو ختم کر دینا، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ایک عظیم رسول کو ہمارے پاس بھیجا، انہوں نے آ کر ہمیں زندگی کا ڈھنگ سکھایا کہ زندگی کیا چیز ہے، مسلمان کیا چیز ہے اور انسان کیا چیز ہے، ہمیں سکھایا۔ تو یہ اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، بالفرض یہ سارے انسان موجود ہوتے نا، تو آج یہ مسلمان بھی کسی بت پرستی میں لگے ہوتے، کسی بت کو پوج رہے ہوتے، بڑے بڑے بت رکھے ہوتے، یہ بھی پوج رہے ہوتے، ہم بھی نہ ہوتے، مسلمان بھی نہ ہوتے، ہم بھی کسی گائے کو مقدس سمجھ رہے ہوتے، وہ کسی بندر کو ہمیں اپنا نام وہ ہنومان کا مندر بنایا ہوتا اسے پوج رہے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی۔ ہم بھی اپنے بڑوں کو جب ان کی روح نکلتی ان کو آگ میں جلا کر پھینک دیا کرتے۔ یہ تو اللہ کے نبی کے احسانات ہیں کہ اللہ نے ایک عظیم رسول کو بھیجا، انہوں نے آ کر یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان ہمیں ایمان کا راستہ بتایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات نہ ہوتی، ہم تک نہ پہنچتی، تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، کہ ان کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، پھر ہمیں توحید سکھائی، ایمان کے بعد ہمیں توحید کا راستہ بتایا۔ توحید کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا چیز ہے، وہ واحد لا شریک کون ہے۔ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور قیامت تک اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا تھا۔ یہ اس امت پر اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔ امت کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری رات جاگ کر دعائیں مانگنا، اس احسان کو ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ جو ہمیں گھروں کے اندر ایمان مل گیا بغیر محنت کے ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر اتنا چھوٹا تھا ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، قیام میں ہوتے تو میں اپنی ٹانگیں ذرا پھیلا لیتی، جب حضور سجدے میں جاتے تو ہاتھ سے یوں کرتے، میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی، حضور سجدہ فرماتے تھے، اتنی تنگ جگہ تھی۔ اور جب حضور سلام پھیرتے میں آپ کے پاؤں کو دیکھتی تو آپ کے پاؤں ایسے سوج چکے ہوتے تھے، ایسے اتنا قیام فرماتے، اور رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس امت کو بچا لینا جہنم سے۔ یہ رسول اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم راتوں کو سو رہے ہوتے اور وہ ہمارے لیے راتوں کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس احسان کو ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات کا طریقہ سکھایا کہ اللہ سے اپنا رابطہ کیسے قائم کرنا ہے۔ اللہ تمہارے الہ ہیں تو الہ کے ساتھ کیسا تمہارا تعلق ہونا چاہیے، عبادات کا طریقہ بتایا ہمیں۔ فرمایا دن میں 5 نمازیں آ کر پڑھ لو، دعائیں مانگ لو، ذکر اذکار کر لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو، ورنہ کتنے دنیا کے انسان ہیں کہ جو غیروں کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجنے والے بے شمار، ستاروں کو پوجنے والے بے شمار، آج تک ناکام، سب ناکام۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر آدھا دن پورا دن کھڑے رہتے ہیں، کیوں بھی کسی کی عبادت کر رہے ہیں، جس کی کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے اللہ وہ ہیں، اس اللہ کا راستہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ فرمایا کہ رات کو سوتے سوتے جب تمہاری آنکھ کھل جائے اور کسی کے زبان سے نکلے اللہ، تو اللہ رب العزت فوراً جواب دے دیں، جی میرے بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس اللہ کا راستہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا، اور فرمایا اس وقت جو بندہ دعا مانگتے اللہ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ راستہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا، ورنہ ہم بھی کسی مندر پہ جا کر مانگ رہے ہوتے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ان انعامات ربانیہ کو جو رسول اللہ کے توسط سے ہمیں ملے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کے سمت پر کتنے احسانات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات سکھائیں، ہمیں یہ تمیز سکھائی کہ بڑے کسے کہتے ہیں، چھوٹے کسے کہتے ہیں، بڑے کا حق کیا ہے، چھوٹے کا حق کیا ہے، والد کا کیا مقام ہے، والدہ کا کیا مقام ہے۔
ورنہ ایک وہ مخلوق وہ بھی انسان ہے کہ اپنے والد جب اس کا انتقال ہونے لگتا ہے تو اسے ہو گیا تو اسے جلا کر پھینک دیتے ہیں، اور کچھ وہ بھی انسان ہیں جو اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے ہیں، جب ان کے والدین بوڑھے کسی کام کے نہیں رہے انہیں اٹھا کر کسی جگہ بند کر دیتے، اس کو نام دیتے ہیں اولڈ ہاؤسز، وہاں بند کر دیتے ہیں، اور سالوں بعد جا کر کے ان کی زیارت ہوتی ہے۔ اور ہمیں اسلام نے یہ سکھایا، فرمایا کہ جنت تمہیں ڈھونڈنی ہے تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ نے بتایا تمہاری ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے مل جائے گی، تمہیں ان کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی حضور سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ مجھے ملنا ہے آپ سے، میں نے آج تک دیکھا نہیں آپ کو۔ حضور یہ واحد صحابی جنہوں نے دیکھا نہیں حضور کو، یمن میں اکیلے ہیں، والد نہیں ہیں، ایک بوڑھی والدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنی والدہ کے پاس رہو، انہی کی خدمت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، حضرت عمر کو بلایا، عمر یمن سے ایک نوجوان آئے گا، ایسا ایسا اس کا حلیہ ہوگا، اس نام کا ہوگا، جب وہ آئے تو اسے بٹھا کر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ کر ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا۔ وہ کون تھے؟ فرمایا اویس قرنی۔ وہ حضرت عمر رضی جو خلیفہ بنے ڈھونڈتے رہتے تھے یمن سے کون آیا، یمن سے کون آیا، ہر روز ڈھونڈتے تھے۔ ایک دن جب ملے تو ان سے کہا کہ اویس صاحب کا نام ہے؟ کہا میرا نام۔ کہا میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اویس قرنی کہنے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے آپ کے لیے کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنے بڑا مقام۔ علی سے فرمایا آپ حضور کے اتنے چہیتے قریب، چچا زاد بھائی داماد، ڈبل رشتہ، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا نہیں، ہمیں اسی نبی نے کہا تھا تمہارے بارے میں، تمہارا اتنا اونچا مقام ہے، کیوں؟ تم نے والدہ کی خدمت کی ہے، اتنا اونچا۔ اور یہ کس نے سکھایا؟ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ فرمایا والد جو ہے اوسط ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے میں درمیانی جو مین گیٹ جس کو کہتے ہیں، فرمایا وہ تمہارے والد ہیں، یہ تم سے راضی ہوں گے تو یہ مین گیٹ تمہارے لیے کھلا رہے گا، انہیں ناراض نہیں کرنا۔ ورنہ ہم بھی اپنے والدین کو جلا کے پھینک رہے ہوتے یا ان کو کسی اولڈ ہاؤس میں بند کر دیا ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں، ہمیں سکھایا، یہ انہوں نے ہمیں دی ہے ساری چیزیں۔ معاملات کرنا ہمیں سکھایا انہوں نے، بھئی لین دین کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ مدد کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائی۔ اخلاقیات سکھائی، عادل اور رحم دلی ہمیں سکھائی کہ دیکھو ہر معاملے میں انصاف کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے تم اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ تم سے دنیا میں انتقام نہیں لیں گے، لیکن اگر تم نے مخلوق پر ظلم کیا تو اللہ تم سے دنیا میں انتقام لیں گے، اس سے بچنا۔ اور آخرت میں بھی اللہ خود فیصلہ نہیں کریں گے، جس کے ساتھ ظلم کیا اس کے حوالے کر دیں گے، وہ پھر جو چاہے گا تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا۔ ورنہ اس زمانے میں جو قتل ہوتے تھے تو لوگ قتل کر کے خوش ہوتے تھے، وہ بطور فخر بتاتے تھے میں نے 10 قتل کیے، بے گناہ قتل کیے، اور یہ ہمیں ہمارے نبی نے ساستہ سکھایا۔ آپس کی محبت اور شفقت سکھائی، فرمایا آپس میں محبت سے رہا کرو، شفقت سے رہا کرو۔ تم آپس میں محبت رہو گے، شفقت سے رہو گے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جڑ کر رہو گے، قریب رہو گے، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کریں گے، تمہاری عمر بھی بڑھا دیں گے، برکت ہوگی عمر میں۔ مال اور عمر کی بے برکتی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات جوڑ کے نہیں رکھتا۔ ہر آدمی اپنے خاندان کے ہر فرد سے شاکی ہے۔ یہ شکوے شکایتوں کو ختم کر دیا جائے، اللہ ہمارے مال میں اور ہماری عمر میں برکت پیدا کرے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ فرمایا یہ سارے کام کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی نے کہا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم، یہ تو بھائی ہے، اور بھائی ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بنا ہے، خون کا رشتہ، اور ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنا کر دیا تمہیں، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ فرمایا وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اسے توڑنے مت دینا۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ہر بھائی کی عزت کرنا، ہر مسلمان بھائی کا احترام کرنا، جو کلمہ گو مسلمان ہے اسے اپنے سے اچھا سمجھنا، اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھنا، اللہ کی نظر میں تم بہت اونچے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے لمبی لمبی جنگیں چلتی تھیں، قتل و قتال عام تھا، قبیلوں کی جنگیں چلتی، بے گناہ کسی قبیلے کا کوئی فرد ہاتھ آ جاتا اسے قتل کر دیتے۔ کیوں بھئی؟ ان قبیلے والوں نے 10 سال پہلے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، آج 20 سال کے بعد ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں اور بے گناہ آدمی کو قتل کر رہے ہیں۔ قتل کسی نے کیا ہے اور قتل اس کے بدلے کسی اور کو مارا جا رہا تھا، کیوں؟ یہ اس قبیلے کا تعلق رکھتے والے، کتنا ظلم تھا۔ اللہ فرماتے وَكُنْتُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
تم انسان تو تھے لیکن آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے محبتیں پیدا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، جس آدمی کا ناجائز طریقے پر دوسرے پر حق تھا، چاہے وہ سودی لین دین کا تھا، چاہے وہ خون کا تھا، آج میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کر رون دیا، ختم کر دیا۔ آئندہ کوئی مت کہے کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے تھے جاہلیت کے دور میں اور اس کا سود باقی ہے، مجھے واپس کر دے۔ خبردار کوئی نام نہ لے۔ کسی نے کسی کا قتل کیا تھا، وہ سب معاف ہو گئے، اور پہلے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تمہارا حق تھا فلاں فلاں پر، وہ میں نے معاف کر دیا، کسی سے کوئی نہ لے حق۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتے ہیں دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دینا آپس کی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں بھائی بن گئے، ایسے بھائی بن گئے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ جو جان لینے والے تھے وہ اب دوسرے کو جان دینے کے لیے، دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا احسان تھا اس امت پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ وقت ایسا تھا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم سب مل کر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے نا تو دو آدمی جو آپس میں دشمن بنے ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ دو آدمی جو آپس کے دشمن ہوں ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری زمین خزانے بھر کر تم اس پہ خرچ کر دو، نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو میں تھا اللہ فرماتے ہیں اس نبی کی برکت سے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دی، دلوں کو جوڑ دیا۔ پھر اللہ دوسرے مقام سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں تمہارا حال یہ تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو ایسے ہو گئے تھے کہ جہنم کے گھڑے کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے۔ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کا جو گھڑا ہے اس کے کنارے پہنچ گئے تھے، قریب سے تم گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں وہاں سے نکال لیا۔ کس نے نکالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ صحابہ سے فرمایا تمہاری مثال ایسی تھی جیسے ایک موم بتی جل رہی ہو رات کے اندھیرے میں، اور یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے ادھر ادھر سے اڑ کر اس روشنی کی محبت میں آتے ہیں اور اس سے ٹکرا کر جل کر ختم ہو رہے ہیں، اور میں ان کو پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں تاکہ آگ کے قریب نہ جائیں۔ فرمایا تمہاری مثال ایسی تھی، تم نے ایک دوسرے کو قتل کر کے مار کے ایک دوسرے کی حق تلفیاں کر کے تم جہنم کے قریب جا چکے تھے، اللہ نے میری برکت سے تمہیں پیچھے کھینچ دیا۔ یہ اس امت پر احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال کیسے دیے، اس نبی کی برکت سے اللہ نے اعمال کیسے دیے، ہر عمل آسان کر دیا۔ 5 نمازیں پڑھو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت سے وعدہ کر لیا، اس امت سے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کرو گے ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دوں گا، سب سے کم۔ یہ پکا معاہدہ ہے اس امت کے ساتھ، چاہے وہ کسی طرح کی بھی نیکی ہو 10 گنا ہے۔ بڑھانا چاہو تو جتنا بڑھا سکتے ہو، اس سے کم نہیں کروں گا۔ یہ کسی امت کو نہیں دیا، اس امت کو اللہ نے دیا۔ یہ ہمارے نبی کے احسان ہے اس پر، اس امت کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی برکت سے، اس نبی کی برکت سے اس امت کو قیامت کے دن نبیوں کے حق میں گواہی دینے والا بنا دیا۔ وَيَكُونَ اللہ رسول بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو کیسے بنایا، امتم وسطا، یہ امت وسط ہے، عدل والی ہے۔ کیسے امت وسط ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، ان کی گواہی اللہ نبیوں کے حق میں قبول کریں گے۔ اتنی بڑی سعادت ان کو دی ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا۔ فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو وہیں پہ نماز پڑھ لو۔ پہلی امتوں میں نہیں تھا، وہ جب تک مسجد میں نماز نہ پڑھو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کی مرضی جیسے حکم دیں اس امت کے لیے آسانی کر دی۔ فرمایا پہلی امتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، وضو کرنا لازمی تھا۔ اس امت کو حکم دیا جہاں نماز کا وقت ہو جائے اگر پانی نہیں ملتا وہاں تیمم کر کے نماز پڑھ لینا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تم سفر میں جا رہے ہو، مشکلات ہو رہی ہیں، چلو 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لینا، یہ اس امت کے لیے آسانی کی۔ پڑھنا ضرور، 2 پڑھ لینا۔ بیمار ہو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لینا، لیٹ کر پڑھ لینا، نہیں ہو سکتا بعد میں پڑھ لینا، پڑھنا ضرور۔ روزہ نہیں رکھ سکتے سفر میں، بعد میں رکھ لینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت پر احسانات کیے۔ امت کے لیے اتنی دعائیں
کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا نہیں کوئی فرد نہیں ملتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں حجۃ الوداع سے ہم واپس آ رہے تھے، حج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج آپ نے کیا تھا، آپ کا آخری حج تھا، سن 10 ہجری کا جو حج تھا۔ آپ نے تمام صحابہ کو بلایا تھا، تو جہاں جہاں صحابہ تھے سب کو کہا تھا کہ حج میں ہمارے ساتھ جانا، سب کو لے کر آئے۔ عرفات کے میدان میں صحابہ فرماتے ہیں حضور نے عرفات کے دن زوال کے بعد خطبہ دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں، اور اس کے بعد ہم مسلسل کھڑے رہے، غروب تک کھڑے رہے دھوپ میں اور دعائیں مانگتے رہے۔ اس درمیان میں صرف حضور نے 1-2 گھونٹ دودھ پیے تھے، وہ بھی کسی نے بھیجا آپ کے لیے، اور وہ بھی اس لیے بھیجا تھا کہ صحابہ میں آپس میں وہ ہو گئے تھے چے میں گوئیاں کہ کسی نے کہا حضور نے روزہ رکھا ہے، کسی نے کہا نہیں رکھا، تو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہوتا حاجیوں کو، تو کسی نے دودھ بھیجا، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پی لیا تاکہ پتہ چل جائے میرا روزہ نہیں ہے، اس دن روزہ مت رکھنا، باقی کچھ نہیں کھایا۔ اور عرفات کے میدان میں غروب تک آپ کھڑے رہے، دعا مانگتے رہے، صرف امت کے لیے، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیں۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ فرماتے ہیں شام کا وقت تھا، جب ہم عرفات سے واپس آ رہے تھے تو حضور بڑے پریشان تھے، آپ کے چہرے پر غمگینی کے آثار تھے۔ صحابہ نے پوچھا، کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب ہم مزدلفہ رات کو پہنچ گئے، حضور پھر اسی کیفیت میں رہے۔ صبح جب مزدلفہ سے ہم نکلنے لگے تو حضور مسکرانے لگ گئے، تھوڑی دیر ہاتھ سے ایسے تبسم فرمایا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے تو فوراً حضرت ابوبکر عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں ہنسے، کیا ہوا، کوئی خاص وجہ؟ آپ مسکرا دیے، ہم پورے راستے دیکھتے رہا، پریشان تھے، یہاں آ کر آپ مسکرا دیے، کوئی خاص وجہ ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ہوا یوں تھا، میں نے میدان عرفات میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما، اتنا مانگا کہ اللہ نے کہہ دیا یا محمد میری تیری امت کی مغفرت کر دی، لیکن ہاں صرف اس آدمی کی نہیں ہوگی جو شرک نہیں کرے گا، جو شرک کرے گا اس کی نہیں ہوگی، اور دوسرا جو لوگوں پر ظلم کرے گا اسے میں نہیں معاف کروں گا، اللہ نے کہہ دیا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے اصرار کرتا رہا، اے اللہ جو ظالم ہے میری امت کا اس کو معاف کر دیں، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کی تلافی آپ اپنے خزانوں سے کر دینا، آپ کے پاس کمی تو نہیں ہے۔ یہ میں نے درخواست کی، اللہ نے میری اس دعا کا جواب نہیں دیا، میں پورے راستے یہ دعا مانگتے آیا۔ مزدلفہ کی صبح جب میں یہاں سے نکلنے لگا، میں نے اللہ سے پھر درخواست کی، اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ میں نے دیکھا کہ ابلیس اپنی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ پھینک رہا تھا اور چیختا ہوا بھاگ رہا تھا، مجھے اس بات پر خوشی ہوئی، امت کی مغفرت پر خوشی، اور امت کے لیے مغفرت کی دعا میں قبولیت میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ حضور کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ جس وقت میرے نبی کی سنت میرے سامنے آئے اور میں اس کو توڑوں نا، تو میں یہ سوچوں کہ دیکھو اس وقت جب میں اس سنت کو توڑوں گا، میرے وہ نبی جو میرے لیے روتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ تک آئے تھے، ان کو کیا لگے، کیسے لگے گا؟ یہ امت کے پر اس عظیم نبی کے احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے کہا تھا کہ ایک دعا مانگو ہم قبول کرتے ہیں، ہر نبی کو کہا، سب کو دنیا میں اجازت دی۔ یہ ایک خاص ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے کہ بھئی تم اس وقت جو چیز مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تمہیں دے دی جائے گی۔ تو ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں ایک دعا، اب اندازہ لگے وہ کون سی کتنی بڑی دعا ہوگی کہ ہر نبی کو اللہ نے کہا ایک دعا مانگو وہ میں قبول کرتا ہوں، فوراً کرتا ہوں۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے، دنیا میں کتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی، اللہ نے وہ قبول کر لی۔ کسی نے اپنی لوگوں کے حق میں مانگی، کسی نے خلاف مانگی، جو بھی تھی وہ ہو گئی۔ فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو رکھ لیا، مجھے اللہ نے کہا تم بھی مانگو، میں نے رکھ لیا اس کو، میں نے نہیں مانگا۔ کس کے لیے؟ لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے میں نے رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، میں اللہ سے کہوں گا اللہ وہ جو دعا آپ نے مجھے اختیار دیا تھا نا، وہ میں نے رکھی تھی، آج قبول کر لیں اس کو۔ اور فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللہ، حضور نے فرمایا وہ دعا ضرور قبول ہوگی، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر، یہ اس امت کو احساس نہیں ہے۔ اللہ نے کتنے عظیم نبی عطا فرمائے۔ ایک قرآن کی آیت یہودی عالم نے سنی، ایک آیت صرف، اور حضرت عمر سے کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملی ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید مناتے، اتنی بڑی آیت آپ کو ملی ہے، اتنی بڑی بشارت اللہ نے آپ کو دی ہے۔
اور ہم پورا قرآن سامنے رکھا ہوتا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، اس میں ہے کیا، یہ آیا کیوں تھا۔ اللہ کا نبی، اتنے عظیم نبی دنیا میں آئے کیوں تھے، اتنی تکلیفیں برداشت، دن بھر لوگوں کی منت سماجت، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی منت اور سماجت، کس کے لیے؟ اے اللہ، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، میری امت کو معاف کر دیں۔ اور قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنے بارے میں فکر مند ہوں گے، اور اللہ کے نبی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، میری امت کو معاف فرما دیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہو کر ہر نبی کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہیں کہ معاملات حساب و کتاب کا شروع کریں، آدم علیہ السلام کہیں گے بھئی میں نہیں کر سکتا بات، نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے میں بات نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھئی ہم کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ بات صرف ایک آدمی کر سکتے ہیں، وہ ہے محمد، ان سے جا کر بات کرو، ان کی اللہ سنیں گے۔ اس وقت رسول اللہ سے کہیں گے اللہ رب العزت اس انسانیت کے ساتھ معاملہ رحم والا معاملہ فرمائیں، ساری انسانیت کے لیے۔ کتنے احسانات اس امت۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں، اتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے، باقی پتہ نہیں کتنی بچی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہم نے رسول اللہ کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا آج تک؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہماری زبانوں سے کبھی درود شریف کے کلمات نکلیں، کتنی دفعہ نکلیں؟ ہم فخر سے کہتے ہیں بھئی 4 دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ پڑھ لیا۔ ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم نے درود شریف کے فضائل بتائیں، ماشاءاللہ اتنی، ایک بچے نے کل کھڑے ہو کر میں نے پوچھا کارگزاری، کہا 2 لاکھ پورے ہو گئے۔ چھوٹا بچہ کہہ رہے 2 لاکھ درود شریف پورے ہو گئے۔ کسی نے کہا 4000، کسی نے کہا 25000، کسی نے 50000، اس سے کم کسی نے نہیں بتایا۔ ماشاءاللہ سے ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کے لیے ایک ہی تحفہ ہم بھیج سکتے ہیں، وہ ہم نے کیا بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے کے لیے ہمارے پاس پوری دنیا کو گھومنے کے لیے وقت بھی ہے، پوری دنیا میں جانے کے لیے چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں، پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے۔ حج عمرے کا کس کو شوق ہے جو جائے؟ حضور نے فرمایا جو میرے روزے پر آتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا مجھ سے ملاقات کر کے جاتا ہے، ایسا ہی۔ کون جاتا ہے؟ کون نہیں جا رہا؟ اور کون جس کے پاس صلاحیت تھی، وہ استطاعت تھی، وہ نہیں گیا۔ حضور نے فرمایا جو آئے حج پر اور میرے روزے میرے پاس نہ آئے، مکہ سے واپس چلا جائے، حج تو اس کا ہو جائے گا، لیکن میرے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا، فقط جفانی، یہ میرے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا، میرے پاس آنا چاہیے تھا اس کو۔ امت کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اس امت کے اوپر رسول اللہ کے اتنے احسانات کہ اگر یہ اٹھانے لگ جائے، دب جائے اس کے نیچے، لیکن اس کا بدلہ ہمیں نہیں چکا سکے۔ ہم پر حق ہے رسول اللہ کا کہ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پہچانیں، وہ تھے کون، پھر ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی ہر بات میں پیروی کریں، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو۔ دیکھیں ہمارے نبی ہماری کس بات سے خوش ہوں گے؟ جب ہم دنیا میں کوئی کام کریں نا اور کہیں کہ میرے نبی نے ایسا کیا تھا، میں بھی ایسا کرتا ہوں، اس پر خوش ہوں گے، اس پر خوش ہوں گے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کے جتنا زیادہ خوبصورت بنا لیں، وہ نہیں بنے گا جب تک اس کے اندر نبی کا طریقہ نہیں ہوگا۔ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اپنے اولاد اور رسول اللہ کی اولاد سے محبت کریں، ان کے اہل خانہ سے محبت، ان کے صحابہ سے محبت۔ اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم ان کے اسماء گرامی اپنے خاندان کے اندر لے کر آئیں۔ ہماری بچیوں کے نام حضور کی بچیوں والے ہوں، ہمارے بچوں کے نام حضور کے صحابہ کے بچوں کے نام ہوں، ان ناموں سے رکھیں، یہ محبت کی علامت۔ سلطان عبد الحمید جو تھے نا، سلطنت عثمانیہ جب تھی، جو سلطان عبد الحمید تھے آخری، ٹھیک ہے وہ جو بھی تھے بادشاہ اپنے زمانے کے، لیکن ان کی کچھ خاصیت عجیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب مدینہ کے لیے جاتے تھے تو اس رسول اللہ کے روزے کی صفائی کے لیے نا جو بناتے تھے نا، جو چیز جس سے صفائی کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے خود بناتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے بنا کے دو، خود بناتے، صاف ستھری۔ اور پھر جب جاتے تھے مدینہ تو مدینہ کے حدود سے باہر چپل اتار کر ننگے پہنچ جاتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی جگہ رسول اللہ کا قدم لگاؤ اور اس جگہ میرا جوتا پڑ جائے، ڈر لگتا ہے مجھے۔ اور رسول اللہ کے روزے پہ جاتے تھے، سب کو بولتے تھے باہر کھڑے ہو، خود جا کر روزے مبارک کی صفائی کرتے تھے، خود جا کر صفائی کرتے تھے اس کی، اتنی محبت تھی ان کو۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو پتھروں کی کٹائی کے لیے انہوں نے کہا کہ مدینہ کے حدود میں نہیں کرنا، کہ آواز یہاں تک نہ آئے، اتنا دور کٹائی کر کے پتھروں کو لا کر یہاں جوڑنا کہ آواز کٹائی کی یہاں تک نہ آئے۔
اس امت پر رسول اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی عملی طور پر کرتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، جب سعودی عربیہ میں یہ جو حکومت ہے آج کل آل سعود کی، جب یہ حکومت آئی تو اس زمانے میں ایک عالم تھے شیخ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب، تو وہ بڑے سخت تھے، یہ حنبلی مسلک سے تعلق تھا، ان کا بڑے سخت مزاج تھے۔ مزاج سے مراد یہ کہ وہ عقائد کے معاملے میں بڑے سختی کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ قبریں جتنی بھی بقیع کے اندر قبریں بنی ہوئی، ان قبروں کے اوپر جو بنے ہوئے وہ جو بناتے ہیں چھپرے سے بنے ہوئے، یہ سب گرا، جیسے ہمارے یہاں لوگ قبروں پہ بناتے ہیں، یہ سب ہٹا دیا جائے، حضور نے منع کیا۔ اور واقعی ایسا ہے، نسائی میں حضرت جابر رضی اللہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا ان یبنا علی القبور، حضور نے قبر کے اوپر کوئی چیز بنانے سے منع کیا۔ وہ الگ مسئلہ، پکی قبر بھی بنانے سے منع کیا ہے، اس پہ کتابت لکھنے سے بھی منع کیا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز عمارت بنانے سے منع کیا، بنا کوئی بھی چیز قبر کے اوپر آپ اس طرح نہیں بنا سکتے، منع کیا اس۔ تو جب یہ سب گرائے جانے لگے، عثمانی دور کے اندر سب پہ بنائے ہوئے تھے، جب یہ گرانے لگے تو آخری بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر بھی تو بنا ہوا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو جو اس وقت ان کے جو علماء تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے، جب حضور نے منع کیا ہے دیگر قبروں سے تو ان کی قبر پہ بھی بنے، اس کو بھی ہٹا دو۔ تو جو ان کو بادشاہ تھے اس نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، پہلے تم جاؤ پورے عالم اسلام میں جو بڑے بڑے علماء کے مراکز ہیں مسلمانوں کے، وہاں جاؤ، وہاں کے علماء سے مشورہ کرو، اس کے بعد آنا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے، پھر کچھ کرنا۔ تو اس وقت دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کے اندر تھا، یہ دینی مرکز تھا بہت بڑا، اب بھی ہے۔ تو عرب کے علماء کا ایک وفد آیا دارالعلوم دیوبند میں، اور علماء دیوبند سے کہا کہ بھئی ہم اس مسئلے میں آئے ہیں، ہمیں یہ اس مسئلے کا حل بتایا جائے کہ حضور نے منع کیا ہے کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی چاہیے، حضور کے روضے پر بنی ہوئی ہے، باقی تو ہم نے ہٹا دی، اس کا کیا کیا جائے، اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ علماء بھی حیران تھے اس بات پر۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے پورے ہندوستان کے علماء کو جمع کیا، پورے علماء ہندوستان، 2 دن یا 3 دن مسلسل علماء اس پر مشورہ کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ وہ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو حدیث تو صحیح تھی، اگر حدیث صحیح ہے تو پھر یہ ہٹانا پڑے گا، ہٹاتے نہیں ہیں تو پھر حدیث پر عمل نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ اللہ نے اس امت کے اندر بھی عجیب عجیب لوگ دیے ہیں، اور عجیب اس امت پر اللہ کے احسانات ہیں کہ حضور کی برکت سے اللہ نے جو علماء انبیاء کے وارث بنائے، نبی کے جو وارث ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ علماء سارے عجیب پریشانی میں، مخمصے میں تھے کہ کیا کیا جائے، اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن ہو گئے مسلسل اس بات پہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ سب نے کہا آپ دیں جواب، تو سب کی طرف سے کھڑے کو انہوں نے کہا کہ یہ جو نسائی کے اندر حدیث موجود ہے بالکل صحیح ہے، بالکل حدیث کی سند میں بھی کوئی قیل و قال نہیں، متن میں بھی کوئی اعتراض نہیں، بالکل صحیح ہے، حضور نے ایسا ہی فرمایا۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے روزے کا؟ کہا حضور کا روزہ تم نہیں روزے کے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے ہو، کیوں؟ فرمایا بنا علی القبور، اللہ نے منع، حضور نے منع کیا تھا کہ قبر بنی ہوئی ہو اس کے اوپر مت بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں بنی وہ تو پہلے سے گھر تھا، وہ تو پہلے حضور کا گھر تھا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس جگہ جس نبی کا انتقال ہوتا ہے ان کی تدفین وہیں ہوتی ہے، ان کو آگے پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ تو حضور کا گھر، اسی گھر میں انتقال ہوا، یہ گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، لہٰذا حضور کی تدفین وہاں پہلے ہوئی ہے، اس کو نہیں ہٹا سکتے آپ۔ ہاں اوپر بنانا منع ہے۔ تب سارے علماء کو یہ بات سمجھ میں کہ واقعی یہ بات تو صحیح تھی، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ کام لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ ہم ساری زندگی راتوں کو جاگ لیں، دن کو روزے رکھ لیں، حق ادا نہیں ہو پاتا۔ کوشش کریں کچھ نہ کچھ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار، کوئی ایک عمل ہمارے پاس ایسا تو ہو۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کریں، دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ یار اللہ رب العزت مجھے اپنے ربی کے روزے کی زیارت کروا دے۔ میں اس زمانے میں موجود تو نہیں تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا، لیکن اب جاتا ہوں میں ان کے روزے کی مجھے اس کی زیارت کروا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آدمی کرے، جو کچھ کرے۔ ان کو ضرورت نہیں یاد رکھنا، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ہم کم سے کم لسٹ میں نام تو لکھوائیں کہ ہم آپ کے امتی تھے، ہم نے کچھ کیا آپ کے لیے، آپ کے لیے کچھ کیا۔ یہ چھوٹا سا نذرانہ میں بھی لے کر آیا ہوں۔ میں درود شریف پڑھا کرتا تھا کثرت سے۔ حضور نے فرمایا تھا جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اور میرا پڑوسی ہوگا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پھر بھی نہیں ادا ہو پاتا۔
اللہ تعالی ہمیں حضور کا سچا امتی بنا دے اور حضور سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ